إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر رمضان مہینے کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی جھوٹ کے نتائج کے بارے میں بات کریں گے، جس سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اس سے جو تکلیف ہونے والی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. جھوٹ کہتے ہیں اس عمل کو، اس بات کو اور اس لیخ کو جو سچ کے مخالف ہو، جو سچ کے اپوزٹ ہو اور جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کی جائے. جھوٹ کے کوئی بیس نہیں ہوتے، وہ بیس لیس ہوتے ہیں، آدھارہین ہوتے ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کر اور بناوٹی روپ میں پیش کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر کسی انسان سے کام نکالنا ہو تو چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو اس کے اندر خوبیاں نہیں ہیں یا جو خوبیاں ہیں اسے بھی بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، اور جو خوبی نہیں ہے اسے بیان کرتے ہیں. اسے بھی جھوٹ کہا جاتا ہے، اسے بھی جھوٹ مانا جاتا ہے. موجودہ دنیا میں جھوٹ بہت پھیلی ہوئی برائی ہے اور یہ جڑ ہے بہت ساری بیماریوں کی. اور ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، ان آفتوں اور پریشانیوں کی بھی جڑ یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کا استعمال عام طور پر لوگ سچ کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں، یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا وقتی طور پر جو دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. جس طریقے سے ہم لوگ بزنس میں جھوٹ بول کر کے جو ہمارے پاس سامان ہے جھوٹ بول کر کے اس کو بیچتے ہیں تاکہ اس سے تھوڑا زیادہ پروفٹ ہمیں مل جائے. مان لیجئے جو سامان میرے پاس ہے، اگر وہ میں سچی بات کہہ کر کے بیچوں تو اس کے 10 روپے آئیں گے، تو جھوٹ بولنے پر اگر 20 روپے ملتے ہیں تو لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور جھوٹ بولنے میں سب سے بدترین جو بات مانی جاتی ہے وہ ہے اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولنا، اللہ کا قسم کھا کر کے جھوٹ بولنا. جیسے کچھ لوگ عام طور پر کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی قسم میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں قرآن ہاتھ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں بات بول رہا ہوں. قرآن میں بارہا جھوٹ سے متنبہ کیا گیا ہے، اس کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ کو سچائی کے ساتھ نہ ملایا جائے، جھوٹ اور سچ کو ساتھ نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو الگ الگ رہنے والی چیزیں ہیں. میان میں یا جھوٹی بات رہے گی یا سچی بات رہے گی، دونوں ایک ساتھ ایک میان کے اندر موجود نہیں ہو سکتے. اگر وجود میں ہے تو یہ وہ صفت ہے جو منافق کی صفت مانی جاتی ہے. جھوٹ کے بارے میں قرآن میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتا ہے. اور قرآن ہی میں دوسری جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر ہوتی ہے. ایک بار ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے لیے سب سے زیادہ تباہ کن بات کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی زبان پکڑ کے کہا کہ یہ ہے. دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں کی تباہی ہو. اور ایک حدیث کے مطابق تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھروسہ اور ٹرسٹ کے النگھن میں جو بات یا جو کام کیا جاتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے. اور اس کے برخلاف سچائی کے بارے میں اور سچ کے بارے میں قرآن کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اور اسے ایک بہترین عادت اور عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سچے لوگ ہیں ان کو ان کی سچائی کی وجہ سے بہترین اجر عطا کرے گا. قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے اے مومنو، تم لوگ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو، اللہ کی محبت اپنے اندر رکھو، اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھو اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں. اور دوسری جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو صحیح بات ہے وہی کیا کرو. تو یہ چند باتیں تھیں
جو جھوٹ کے بارے میں اور جھوٹ کے برے نتائج کے بارے میں بتائی گئی۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ جھوٹ کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اور اس سے بھی انکار نہیں ہے جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہوں میں اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے، اچھے اجر سے نوازتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں سچی ہیں اور پکی ہیں، اس پر یقین رکھنا ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے، ہمیں جھوٹ کے قریب بھی بھٹکنے سے ہمیں بچائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں سچ کا سہارا لینے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔